بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبوئیں بکیر دی جاتی ہے اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے کہ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح و شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ عذاب قبر سے بچانے والی 8 چیزیں۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل اور 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جن چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہے: نماز کی پابندی، صدقہ کی کثرت، تلاوت قرآن، تسبیحات کی کثرت۔ یہ چیزیں قبر کو روشن و وسیع کرتی ہے۔ جن باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہے: جھوٹ، خیانت، چغلی، پیشاب کی چینٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی چینٹوں سے بچو، عام طور پر اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہے: نماز میں کھیلنا، قرآن کی تلاوت کرتے وقت لغو باتیں کرنا، روزہ کی حالت میں جمع کرنا، قبرستان میں ہنسنا۔ ایک اور عمدہ معقولہ یہ ہے کہ محمد بن سماک رحمہ اللہ نے قبرستان کی جانب دیکھ کر فرمایا اس قبرستان کا سکوت اور برابری تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اس میں کتنے ہی معموم و پریشان ہے اور ان قبرستان والوں میں بہت ہی تفاوت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک کالا سانپ نظر آیا، دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ قبر کھودی تو ان دونوں میں بھی ویسا ہی سانپ موجود ہے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں دفن کر دو، یہ سانپ اس کے کسی عمل کے نتیجہ میں ہے۔ اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ موجود پاؤ گے۔ چنانچہ ساتھیوں نے دفن کر دیا اور واپسی میں اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا وہ غلے کی تجارت کرتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے غلہ نکالتا اور اس کی بقدر کنکری اور لکڑیاں وغیرہ ملا دیتا تھا۔ قبر کا سانپ اسی کا نتیجہ ہے۔ زمین روزانہ 5 مرتبہ پکارتی ہے اے انسان تو میری پشت پر چلتا ہے اور ایک دن میرے پیٹ میں جائے گا۔ اے انسان تو میری پشت پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اے انسان تو میری پشت پر ہنستا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں جا کر روئے گا۔ اے انسان تو میری پشت پر خوش ہوتا ہے، کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا۔ اے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ میں کوئی شخص تھا اور وہی کسی محلہ میں اس کی بہن رہتی تھی۔ بہن کا انتقال ہو گیا، دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی تیری قبر میں گر گئی۔ کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا، قبر کھولی، تیلی مل گئی۔ بھائی نے اس شخص سے کہا ذرا اور کھولو دیکھو بہن کا کیا حال ہے۔ چنانچہ کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے۔ فوراً قبر کو بند کر دیا اور والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا۔ والدہ نے منع کیا لیکن بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مردہ چیختا ہے، انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے جلدی کرو جہاں لے جا رہے ہو، اگر تم اس کو دیکھ لو تو تم خود بہت عجلت کرو گے۔ اور بدکار مردہ کہتا ہے جلدی نہ کرو، اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے۔ دفن کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ فام نیلی آنکھوں والے، سر کی جانب سے نماز روکتی ہے، کہتی ہے ادھر سے نہ آؤ، کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشغول رہتا تھا۔ پیروں کی جانب سے والدین کی اطاعت مانے ہوتی ہے، دائیں جانب سے صدقہ، بائیں جانب سے روزہ روکتا ہے۔ زندگی چند روزہ ہے،
آج زندگی اور تندرستی میں موقع ہے کہ قبر اور حشر کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں کچھ نہ کر سکے گا۔ ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت یا کوئی تسبیح پڑھنا چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی۔ زندگی راس المال اصلی پونجی کی طرح ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح پونجی ختم ہونے کے بعد تجارت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اس طرح زندگی ختم ہو جانے پر کوئی عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج محنت کر کے کچھ کمانے کا وقت ہے تو انسان غافل ہے، کل انسان کچھ کرنے کی خواہش کرے گا لیکن وقت نکل چکا ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ملے اور میں پونکوں۔ ان کے پونکتے ہی سارا عالم تہو بالا ہو جائے گا۔ مخلوق میں عجیب و غریب قسم کی بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ دوبارہ پونکیں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ چند فرشتوں کے سوا مخلوق میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ مالک الموت سے فرمائے گا کون کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حاملین عرش اور میں۔ ملک الموت کو حکم ہوگا کہ ان کی روح بھی قبض کر لو، چنانچہ ان سب کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ اب مخلوق میں ملک الموت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے آپ کے سوا صرف میں ہی باقی ہوں۔ حکم ہوگا ملک الموت میرے سوا سب کو فنا ہونا ہے، لہٰذا تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ جنت و جہنم کے درمیان وہ خود اپنی روح قبض کریں گے اور ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ کی شدید آواز سے مر جاتی۔ وہ اس وقت کہیں گے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں مومنین کی روح قبض کرنے میں اور نرمی کرتا۔ اب اللہ رب العزت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہے؟ شہزادے کدھر ہے؟ ظالم کہاں گئے؟ ان کی اولاد کیا ہوئی؟ وہ لوگ کہاں ہے جو میرا کہتے تھے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ سارا عالم تو فنا ہو چکا، جواب کون دے؟ اس لیے خود فرمائیں گے آج حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا اور زبردست ہے۔ پھر آسمان سے مین کی مانند پانی برسے گا اور نباتات کی طرح لوگوں کے جسم زمین سے نکلیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اس طرح جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کو۔ اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے جس سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں گے اور پھر سب ایک عظیم الشان میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائے گا، نہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ مخلوق روتے روتے تک جائے گی، آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کی جگہ خون نکلنے لگے گا اور اتنا پسینہ بہے گا کہ باز کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی دوران حساب شروع کرنے کی سفارش کرانے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سب کے انکار کے بعد آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا سب کے اعمال صحیفوں میں درج ہے، جو اچھے اعمال لے کے دیکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کا صحیفہ میں برے اعمال ہو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے جانداروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر فنا کر دیا جائے گا۔ انسان و جنات کا حساب شروع ہوگا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ جرمانہ روپیہ پیسے کا نہیں ہوگا بلکہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلوائی جائے گی۔ نیکیاں ختم ہونے پر بھی اگر حق باقی رہے گا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر توپ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بعض بڑی نیکیاں کرنے والوں کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں بیچ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔